تو پھر قتل کیوں عادت نہیں ہے؟ قتل کیوں انسانی فطرت میں داخل نہیں ہے؟ اور لوٹ مار اور چوری یہ کیوں انسانی فطرت میں داخل نہیں سمجھو گے؟ اس کے زیادہ مظاہر ملتے ہیں، اس لیے پھر ہر جگہ سے قدغن اٹھا دو، یہ تو فطرت کے مطابق ہے۔ پھر فطرت، اب میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ فطرت کو خدا تعالیٰ نے ایوالو کیا ہے، اور انسانی زندگی سے پہلے کی جو حیوانی فطرت ہے اس کے دھاگے بیچ میں چل رہے ہیں اسی طرح۔ جب وہ بعد کی ایوولوشن کے حصے اگر نکال دیے جائیں تو نیکڈ فطرت جس کے اوپر بنیاد ڈالی گئی ہے اس میں موریلٹی کا کانسیپٹ نہیں ہے کوئی، وہ تو شریعت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اس میں بیسک ارجز ہیں، تو ان ارجز کی طرف لوٹنا چاہے انسان تو لوٹ سکتا ہے، اور اتنا طاقتور ہو سکتے ہیں وہ ارجز کہ اس کے مقابل پر نہ انسانی قانون کام دے نہ اخلاقی قانون کام دے۔ تو اللہ تعالیٰ جو جس فطرت کی بات کر رہا ہے وہ ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں انسانی فطرت کو اس لمبے دور سے گزار کر متوازن کر دوں، وہ توازن ہے جو قرآن کریم میں نظر آتا ہے، اور وہی بنیادی چیز ہے جو انسانی فطرت کا مظہر ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ فرمائیے، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں شاید؟ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا تھا، ہونٹ ہلتے ہیں دو تین دفعہ، یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ جو مثال ہے نا کہ آدم خور اپنے آدم خور کو نہیں کھاتا، وہ ٹریٹ موجود ہے، اور ایک لمبے عرصے تک اپنے آبا کو کھاتے رہے ہیں، اپنے باپ دادے کو کھانا ثواب کا کام سمجھتے رہے ہیں۔ نہیں، یہ درست نہیں، میں نے مطالعہ کیا ہے پوری تاریخ کا۔ یہ جو آدم خوری ہے یہ انسان کو یونیورسل ٹریڈ قتل نہیں ہے، نمبر ایک۔ انسان کا یونیورسل ٹریڈ یہ کبھی بھی نہیں رہا۔ یہ میں کر رہا ہوں کہ یہ ماحول کی پیداوار ہے نا؟ نہیں، یہ تو کہہ رہا ہوں یہ ماحول کی پیداوار ہے، نہ کھانا فطرت ہے، یہ تو میں بھی کہہ رہا ہوں۔ کھا لینا یہ اسی طرح ماحول کی پیداوار ہے جس طرح فرائڈ ایک معصوم بچے کو بدکار بنا سکتا ہے۔ تو بعض ایسے حالات میں جہاں اچانک ڈراؤٹس پڑے ہوں، فاقے پڑے ہوں، ممکن ہے کہ ایک جاندار اپنی جان کو بھی کھانا شروع کر دے، اور یہ چونکہ فطرت زیادہ قطعی اثر حیوانات میں رکھتی ہے، انسان میں اوپر اتر کے جو ایوالو ہوا ہے، اس لیے اس کے سارے پہلو اتنا شدت سے گہرے نہیں گئے، اور چیزیں جو آ رہی ہیں بہت ساری، اس لیے حیوان میں یہ فطرت نمایاں ہے۔ اب جتنا مرضی ڈراؤٹ ہو، کچھ ہو، فاقہ کشی ہو، شیر کو نہیں کھائے گا، اور بھیڑیا کو نہیں کھائے گا۔ لیکن بعض جانور جن کے اندر یہ رجحان ہے وہ دوسرے جانوروں کو کھائیں گے، لیکن بکری گوشت نہیں کھانا شروع کرے گی، گھوڑا گوشت نہیں کھائے گا، فاقہ کر رہا ہے، مر جائے گا۔ اسی لیے شیکسپیئر نے اس کی مثال دی ہے ناممکن کے طور پر۔ اس نے کہا ہے کہ جو مرضی ہو جائے، یہ تو نہیں کبھی تم دیکھو گے کہ گھوڑا گوشت کھانا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں جو غیر مبدل ہیں اور یونیورسیلٹی رکھتی ہیں، ان کو ہم فطرت کہہ سکتے ہیں۔ عارضی استثنائی مظاہر جو ہیں ان کو فطرت نہیں کہا جاتا، ان کو فطرت کے اوپر کوٹنگز کہیں گے۔ اس پہلو سے کینیبلزم کوٹنگ ہے، اور اس کے متعلق جیسے میں نے بیان کیا، وقتی طور پر انہوں نے کھایا ہوگا آپس میں ایک دوسرے کو، لیکن بہت جلدی ریورٹ کیے ہے اور پھر اپنے معاشرے میں ایک دوسرے کو کھانا انہوں نے فطرت کے خلاف سمجھا۔ ورنہ اگر اس کھانے کو فطرت قرار دیا جائے تو مچھلی کو بھی کھاتی ہے۔ میں بتا رہا تھا ایوالو ہو رہی ہے، وہاں فطرت ابھی یہاں تک ہی پہنچی تھی کہ اپنے ہم جنس کو کھا لو بے شک، لیکن جب ایوالو ہوئی ہے تو پھر آگے جا کے کلیئر کٹ یہاں سیگمنٹس بن گئے، کچھ یہاں کچھ وہاں کچھ وہاں۔ اس لیے میرے نزدیک تو فطرت یونیورسیلٹی کے ساتھ اطلاق کرتی ہے، اور زمانوں سے بھی جنسی جب جنس وجود میں آئی ہے اس کے سارے زمانے پر
تقریباً برابر اطلاق پاتی ہے. ٹھیک ہے. آپ حضور دنیا میں ان امپلائمنٹ کا بڑا مسئلہ ہے, بڑھتی جا رہی ہے, اور کوئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اوور پاپولیشن کی وجہ سے بھی یہ ہے, تو اس کا حل کیا حل ہے؟ اس کا حل میں پہلے بھی کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں. ہر مسئلے کا حل موجود ہے اگر خود پرستی اور نفس پرستی نہ ہو. اصل تو بنیادی طور پر اخلاقی اقدار کی کمی ہے, اور وہی فطرت کو جگہ جگہ مسخ کیا گیا ہے. اس کے تقاضے موجود رہتے ہیں لیکن ان کو پورا نہیں کیا جاتا. بنیادی طور پر اگر تعصبات نہ ہوں تو ایک انسان یہ پسند نہیں کرتا کہ ایک آدمی بھوکا بیٹھے ایک آدمی روٹی کھا رہا ہے, مزے کر رہا ہے. اتفاقاً اب رستے میں دیکھیں ایک غریب فاقہ کر رہا ہے اور کھانا کھا رہا ہے, آپ برداشت نہیں کر سکتے کہ اکیلے کھائیں. یہ فطرت ہے. لیکن جب قومی تعصبات اور دیگر مسالے اور قومی برتری کے تصورات یہ جب حائل ہو جائیں تو پھر فطرت بعض حدود سے آگے نہیں گزر سکتی. پھر ایک قوم عیش کرتی ہے, کہتی ہے دوسری مرتی تو مرتے پھرے. یہ فاصلے کی وجہ سے ہے. فطرت کو انگیخت کرنے کے لیے مشکل اور مصیبت کو انسان کے قریب لایا جائے تو پھر اٹھ کھڑی ہوتی ہے. ایک زخمی کو زخمی حالت میں دیکھیں تو اور رد عمل ہے, ایک زخمی کی خبریں پڑھیں تو اور رد عمل ہے. بس یہ جو فاصلے ہیں یہ حائل ہو گئے ہیں, اور یہ انسانی خود ورزی ہے جس کے نتیجے میں رفتہ رفتہ بہت سے مسائل جو ہیں وہ زیادہ گمبھیر ہو رہے ہیں. اب اس مسئلے کی طرف میں آپ کو بتاتا ہوں. میں نے کسی سوال جواب میں نے کہا تھا کہ بات یہ ہے کہ اگر ساری قوم اپنے مصنوعی اونچے کیے ہوئے معیار کو چھوڑنے پر آمادہ ہو جائے تو کبھی بھی یہ جو مسئلہ ہے ان امپلائمنٹ کا یہ قوم کو تنگ نہیں کر سکتا. میں اس کی مثال دی تھی کہ بجائے اس کے کہ بعضوں کو لوڈ شیڈنگ کر کے فاقوں پر مجبور کریں, جو اچھے کھاتے پیتے بڑی تنخواہیں ہیں اس سے کام میں گزارے ہو سکتے ہیں. جہاں تک گزارے کا تعلق ہے جو تنخواہیں ملتی ہیں انگلستان میں بھی مزدور کو بھی روٹی شریفانہ روٹی کھانا اور سادہ کپڑوں میں گزارا کرنا اس سے آدھی سے بھی کم میں بھی ہو سکتا ہے. اکثر جو تنخواہوں یا آمدن کے اخراجات ہیں وہ فرائض پر نہیں, وہ ان کے سو کال نوافل پر ہیں. شراب نوشی پر ہے, اچھی کار, اب کار تو ہے گزارا لیکن اچھی کار ہونا بڑا زمین آسمان کا فرق ہے. اور پھر ہر قسم کے زوائد جو سوسائٹی کو رنگین بناتے ہیں. میں نے حساب کئی دفعہ ذہنی طور پر کر کے دیکھا ہے, جتنے ایڈوانس ممالک ہیں ان کی خرچ کی نسبت بنیاد سے ہٹ کر اوپر کی منزلوں کی طرف منتقل ہو جاتی ہے. ان کے نوافل پر زیادہ خرچ ہو رہا ہے, فرائض پر کم ہو رہا ہے. اس لیے اگر میں نے ایک مثال دی تھی کہ اگر تنخواہیں کم کر دی جائیں اور اپنی اکانومی کو مضبوط کرنے کی خاطر کیلکولیٹ کر کے باقاعدہ حکومت کی طرف سے مشاورتی بورڈ ہوں, وہ کہیں کہ ہاں تم نے باہر سرفیس پہ رہنا ہے, تمہیں انڈسٹری تمہاری فیل تو نہیں کر سکتی, اس لیے بجائے اس کے کہ 100 میں سے 20 آدمی نکالو, 20% تنخواہیں کم کرو, تو سارے مل کے سفر کریں اور پھر قوم دوبارہ جب توفیق ملے پھر تنخواہیں اوپر جا سکتی ہیں. یہ عجیب اتفاق ہوا ہے. یہ بات میں پہلے کہہ چکا ہوں. مجھے کسی نے جرمنی سے لکھا کہ جرمنی میں بیان ہی یہ چیز نافذ کر دی گئی ہے آج کل. جاپان میں بھی جاپان میں بھی اچھا مجھے نہیں پتا. ان کو خاص طور پہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ وہ کمپنی پالتی ہے اپنے ورکرز کو. تو ایسے ورکرز جو بظاہر کوئی کام نہیں کر رہے ہوتے وہ جاتے ہیں باقاعدہ اور وہاں پہ کام دیتے ہیں کچھ نہ کچھ. کہ وہ کمپنی ان کو وہ تو ہے نا اسی تنخواہ پر. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ تنخواہ کم کر کے شیئرنگ ہے. جب انسان قوم کی اچھی حالت شیئر کرتا ہے تو اس کا اخلاقی فرض ہے کہ اس کی بری حالت کو بھی شیئر کرے. اگر یہ شیئرنگ شروع ہو جائے, غربت کی شیئرنگ, تو اکثر مسائل ختم ہو جائیں گے, اور یہ جو سلمس آ کر انڈسٹریاں ڈسٹرائے ہو جاتی ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. سب ہو سکتا ہے, ایک بڑا فیکٹر ہے اس میں.